اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بعض حضرات دنیا کے اندر ایسے بھی موجود ہیں اور موجود رہے ہیں اور آئندہ بھی ایسے آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا نہیں فرماتا۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ بعض حضرات تو اس طرح کرتے ہیں کہ وہ کسی کا بچہ بیٹا یا بیٹی لے کر اس کو اپنے گھر میں پال لیتے ہیں۔ ایسے بچے اور بچی کو لے پالک کہتے ہیں۔ تو اس میں کچھ چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو صبر کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد نہیں عطا کی تو اس میں بھی کوئی حکمت ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی ذات پر کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ نے فلاں کو بھی اولاد دے دی ہے، فلاں کو بھی دے دی ہے، وہ بڑے گناہ گار ہیں، وہ ایسے ہیں، یا کافروں کو بھی اللہ اولاد دے رہا ہے، ہمیں کیوں نہیں دے رہا؟ ہم مسلمان ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور شرع کی پابندی بھی کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود آپ یہ سمجھیں کہ اس میں کوئی حکمت ہے اور اس میں خیر ہے۔ لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا کام آپ کریں ہی نہ، کسی کی اولاد لے کر اپنے گھر میں اس کو نہ رکھیں، کیونکہ جو اس کے حقیقی والدین ہیں وہی اس کے ذمہ دار ہیں اور وہی حقیقی محبت ان کے لیے رکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے لے لیا ہے تو پھر اس کی جو ولدیت ہے وہ اصل باپ کی طرف ہی منسوب ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ بیٹا عبداللہ کا ہو اور اس کی ولدیت جو ہے وہ عبد الرحمن کے نام پر لکھ دی جائے، یعنی اس کی ولدیت چینج کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ بے فارم میں یا شناختی کارڈ میں یا اسکول کے اندر اس کی جو ولدیت ہے چینج کرنا، تبدیل کرنا، یہ بالکل قرآن مجید اور حدیث کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ پکارو۔ جس کا باپ ہے وہی اس کا باپ رہنا چاہیے۔ ویسے بھی جب ہم بات گفتگو کریں یا بلائیں کہ اے فلاں بن فلاں تو اس میں اس کے باپ کا نام لیا جائے، یا کاغذی طور پر بھی اس کا نام وہی لکھا جائے جو اس کا حقیقی باپ ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ایسا کہنا غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی ادعوہم لآبائہم، اس سے پہلے ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان کو زید بن حارثہ جو ان کے حقیقی باپ تھے ان کے نام سے پکارا جانے لگا، یعنی زید بن حارثہ۔ تو ثابت ہوا کہ ولدیت کو تبدیل کرنا یہ غلط ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نازل کیا تو پھر مسلمان اس بات کے پابند ہو گئے اور قیامت تک پابند رہیں گے۔